السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نواز شریف پر اصرار طور پر بڑے مشکوک انداز میں اچانک پاکستان چھوڑ کر لندن روانہ ہو گئے ہیں۔ اس کی ممکنہ وجوہات کیا ہیں؟ اچانک نواز شریف کیوں اس طریقے سے پاکستان سے چلے گئے؟ کیونکہ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ مری کے اندر ہونے والی میٹنگز کے حوالے سے بڑی متضاد خبریں آتی رہیں۔ کبھی یہ کہا جاتا رہا کہ میاں صاحب بہت برہم ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ نوٹیفیکیشن فیلڈ مارشل کا نہیں ہوگا۔ اس پہ خیر تفصیلاً بات کرتے ہیں کہ وہ کیا خبریں آتی رہی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک طرف ملک میں 1 کروڑ لوگ سیلاب سے متاثر ہیں، جبکہ نواز شریف اس نظام کو اس بنیاد پر انہوں نے سپورٹ کیا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ سودے بازی کرنے کو تیار ہوں، بس میری شرط یہ ہے کہ میری بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنا دیں۔ اور وہ بیٹی جس کے ساتھ کوئی تجربہ کار ٹیم نہیں، وہ اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ مل کے 13 کروڑ کے صوبے کو چلا رہی ہے۔ پنجاب میں اس وقت کروڑوں لوگ متاثر ہیں سیلاب سے، لاکھوں لوگ پانی کی وجہ سے اپنے گھر بار چھوڑ کے سڑکوں پر ہیں، خیمہ بستیاں ہیں، سینکڑوں لوگ ڈوب گئے ہیں، ہزاروں جانور بہہ گئے ہیں، لاکھوں ایکڑ فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، زمین قابل کاشت نہیں رہی اور بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اندازہ لگائیں، نواز شریف 3 بار کے وہ وزیر اعظم ہیں، بتایا گیا کہ جنگ کا پلان بھی انہوں نے تیار کیا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ بیٹھ کے پلان کرتے، سپرویژن کرتے، ریلیف اینڈ ریسکیو ایکٹیویٹیز کو لیڈ کرتے، مگر انہوں نے 3 بار کے وزیر اعظم ہونے کے باوجود، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ہونے کے باوجود، انہوں نے اس نظام سے سودا کیا اور یہ حکومت لے لی۔ میں اتفاق کرتا ہوں مفتاح اسماعیل سے کہ آج پاکستان میں جو بھی تباہی و بربادی ہے، اس کا سب سے زیادہ اگر کوئی شخص ذمہ دار ہے تو وہ نواز شریف ہے۔ اگر نواز شریف 8 فروری کو انکار کر دیتے کہ میں نے فارم 47 کی حکومت نہیں لینی، تو آج ملک میں یہ حالات نہ ہوتے جو اس وقت ہیں۔ بہرحال ایسے موقع پر جب سیلاب زدگان کے پاس انہیں جانا چاہیے، وہ لندن روانہ ہو گئے۔ دوسرا، لوگ ڈوب رہے ہیں، ان کو نکالنے کے لیے کشتیاں نہیں ہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، علاج کے لیے ادویات نہیں ہیں، ڈاکٹرز نہیں ہیں، جبکہ دوسری طرف نواز شریف روٹین کا چیک اپ کروانے کے نام پر لندن روانہ ہوئے ہیں۔ یہ لوگ، ان کو حکمرانی پاکستان میں چاہیے، ان کو اقتدار پاکستان میں چاہیے، جبکہ جس سے ووٹ لے کر اقتدار میں آنا چاہتے ہیں ان کے ٹیکس کے پیسوں سے یہ ٹریول کرتے ہیں۔ کیونکہ نواز شریف بتائے نا ان کا سورس آف انکم کیا ہے۔ اگر وہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں پر ٹریول نہیں کر رہے، آج تک نواز شریف نے حساب نہیں دیا کہ لندن والے فلیٹس کا پیسہ کیسے کمایا اور باہر کیسے بھجوایا۔ دوسرا، نواز شریف ان کو جس ملک میں حکمرانی چاہیے اس ملک کے ڈاکٹر سے یہ علاج نہیں کروانا چاہتے۔ اولاد لندن میں ہے، اثاثے لندن میں، جائیدادیں لندن میں، مفاد لندن میں، جبکہ اقتدار پاکستان میں چاہیے۔ تو کیا بات ہے، کیا کہنے ہیں نواز شریف کے۔ خیر، نواز شریف خاموشی سے چلے گئے، اچانک گئے اور بڑے پراسرار طور پر گئے ہیں۔ اس سے پہلے جو سٹوریز آ رہی تھی، فہیم اختر ملک نے جو سٹوری بریک کی، اسد اللہ خان نے کی، کہ میاں نواز شریف اس وقت ایک خود ساختہ قید میں ہیں۔ ان کی پارٹی کے عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو اجازت نہیں تھی کسی سے بھی ملنے کی، کہیں اور سے اپروول آتی تھی کہ انہوں نے کس سے ملنا ہے، یہاں تک کہ نواز شریف سے بھی، شہباز شریف سے بھی ملاقات کرنے کے لیے ان کو کہیں اور سے اجازت لینا پڑتی تھی۔ یہ معاملات اس وقت زیادہ خراب ہوئے جب پچھلے دنوں یہ خبریں آنا شروع ہوئی کہ نواز شریف مان نہیں رہے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے۔ اچھا، نوٹیفیکیشن والے معاملے میں میں پہلے بتا چکا ہوں کہ نوٹیفیکیشن کے حوالے سے کنفیوژن ہے۔ ایک تو نوٹیفیکیشن والے معاملے پر کنفیوژن یہ تھی کہ قانون سازی تو ہو چکی، جس کے مطابق کہا گیا کہ اب مدت ملازمت کسی بھی آرمی چیف کی 5 سال ہوگی، وہ 3 سال کی نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے مدت ملازمت 3 سال تھی۔ جب قانون سازی ہو گئی اور مدت ملازمت بڑھ گئی تو ایک ڈسکشن تھی لیگل کمیونٹی کے اندر کہ آیا نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے یا قانون میں تبدیلی ہی کافی ہے۔ یہ ڈسکشن چل ہی رہی تھی کہ ایک اور خبر آئی کہ نہیں، نوٹیفیکیشن تو ہوگا، لیکن یہ نوٹیفیکیشن 5 سال کے لیے ہوگا، یعنی یہ 2025 سے لے کر 2030 تک کے لیے ہوگا۔ پھر یہ کہا گیا کہ میاں صاحب 5 سال کے نوٹیفیکیشن پر بھی نہیں مان رہے۔ پھر رانا ثناء اللہ محمد مالک کے پروگرام میں کہتے ہیں کہ مری میں یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ تسلسل ہوگا، اور ابھی تک اس کی تشریح نہیں کی گئی کہ تسلسل سے مراد کیا ہے، 5 سال کا نوٹیفیکیشن یا مزید 2 سال، اس پر کنفیوژن ہے۔ پھر نواز شریف کے گروپ کے لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے مختلف جگہوں پر کہ میاں صاحب بڑے غصے میں ہیں اور میاں صاحب کسی بھی وقت پھٹ سکتے ہیں، جبکہ دوسری طرف عرفان صدیقی کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف اس کوکر کی طرح ہیں جس میں سے سیٹی بجتی رہتی ہے اور پریشر نکلتا رہتا ہے۔ میاں صاحب اپنا پریشر ریلیز کرتے رہتے ہیں، وہ کوئی پھٹیں گے نہیں۔ لیکن نواز شریف کے گروپ کے لوگ کہنے لگے کہ نواز شریف پھٹنے والے ہیں۔
کسی وقت بھی وہ فساد کھڑا کر سکتے ہیں۔ اس دوران بہت بڑی میٹنگز ہوئیں، مریم نواز جاپان سے آئیں، جاپان سے سیدھی مری گئیں اور سیلاب زدہ علاقوں میں نہیں گئیں۔ پھر اسی میٹنگ سے خبر آئی کہ طے یہ ہوا ہے کہ تسلسل ہوگا۔ اب یہ جاننا باقی ہے کہ تسلسل سے مراد 5 سال ہیں یا 3 سال۔ جب نوٹیفیکیشن آئے گا تو ظاہر ہے چیزیں کلیئر ہوں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا نواز شریف کیا واقعی پھٹنے والے ہیں، اور اس کے بعد ان کو کوئی 2 ٹوک پیغام دیا گیا، یا ان کی بیٹی نے جا کر انہیں سمجھایا کہ مہربانی کریں، آپ کیوں ہمیں بھی برباد کرنا چاہتے ہیں، کیوں ہمیں بھی جیلوں میں بھجوانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو طے ہے کہ شریف خاندان آج تک اپنے اثاثے اور جائیدادوں کا جواب نہیں دے سکا، لندن فلیٹس کا جواب نہیں دے سکا کہ پیسے کمائے کیسے، باہر بھجوائے کیسے۔ ان چیزوں کا نواز شریف اور شریف خاندان جواب نہیں دے سکا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ نواز شریف پھٹ پڑیں گے، کیوں پھٹیں گے؟ نواز شریف اپنی سیٹ ہار گئے تھے، اپنی دونوں سیٹیں ہار گئے تھے، ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہار گئے تھے، مریم نواز مہر شرافت علی سے ہار گئی تھی، شہباز شریف اپنی سیٹ ہار گیا تھا، حمزہ شہباز ہار گیا تھا۔ آپ 17 سیٹر پارٹی ہیں، آپ کو اقتدار پر مسلط کیا گیا، آپ کی کرپشن لوٹ مار کے کیسز ختم کیے گئے۔ نواز شریف جب پاکستان واپس آئے وہ اشتہاری تھے، فراری تھے، مفرور تھے، بھگوڑے تھے، پاکستان کے اداروں کو مطلوب تھے۔ شہباز شریف کو جب وزیر اعظم بنایا گیا اس وقت شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم عائد ہونی تھی۔ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے؟ یہ تو اپنی سیٹ ہارے ہوئے ہیں، ان کو تو مسلط کیا گیا اس ملک پر، کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ پھٹ پڑیں گے؟ لیکن اگر تو نواز شریف نے نوٹیفیکیشن پر کوئی اینکی پھینکی کی ہے، پھر تو یہ طے ہے کہ نواز شریف کو بہت سخت میسج گیا ہوگا، اور شاید نواز شریف کو باہر بھیجا گیا ہو، یہ کہا گیا ہو کہ نواز شریف صاحب آپ نکل جائیں اس سے پہلے کہ آپ پر رندہ پھر جائے۔ پہلے آپ نے دیکھا کہ جب بنگلہ دیش سے مناظر آئے تھے، جب بنگلہ دیش کے سٹوڈنٹس نکلے اور انہوں نے حکومت کا تختہ الٹا تھا تو خاصا خوف پھیل گیا تھا، اور میرا خیال ہے اس وقت بھی نواز شریف شاید باہر چلے گئے تھے۔ پھر اس سے پہلے جب سری لنکا کے مناظر آئے اس وقت ان کے اندر بڑا خوف پھیلا۔ اب جب نیپال کے اندر بھی سٹوڈنٹس نے نوجوانوں نے نکل کے حکومت کا تختہ الٹایا تو بھی ان حکمرانوں میں خوف ہے۔ دیکھیں، ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ سسٹم چل نہیں رہا، ان کو پتہ ہے کہ حکومت بندوق کے زور پر چل رہی ہے، چند مفاد پرست فیصلہ ساز بیٹھ کر اس حکومت کو لیڈ کر رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ عوام ان سے کتنی نفرت کرتی ہے۔ نون لیگ کے ایم این ایز ایم پی ایز کی اکثریت جو ہے وہ جمعے کی نماز پڑھنے جامع مسجد میں نہیں جا سکتی، یہ عید کی نماز پڑھنے اپنے شہر کی مساجد میں نہیں جا سکتے، یہ کہیں جا کے ڈھابے پہ چائے نہیں پی سکتے، اتنی نفرت عوام کے اندر ہے۔ کیوں نفرت ہے؟ کیونکہ ایک تو عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا، عوام کو پہلے تو یہ غصہ ہے، پھر جو انہیں اقتدار پر مسلط کیا گیا اور جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کر چھوڑا ہے، جو انہوں نے یوتھ کے ساتھ کر چھوڑا ہے، جو انہوں نے کسانوں کے ساتھ کر چھوڑا ہے، جو انڈسٹریلسٹ کے ساتھ کر چھوڑا ہے، جو انہوں نے روزگار کے مواقع چھین لیے ہیں، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، جو غربت بڑھ گئی ہے، جو انسرٹینٹی بڑھ گئی ہے، ہر دوسرا پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے، جو دہشت گردی بڑھ گئی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، جو لوگوں سے انہوں نے ہیلتھ کارڈ چھین لیا ہے، جو لوگوں سے مفت تعلیم کا حق چھین رہے ہیں، سکول ٹھیکوں پر دے رہے ہیں، ہسپتال ٹھیکوں پر دے رہے ہیں، تو لوگوں کے اندر ان کے لیے بہت زیادہ نفرت ہے، اس لیے ان کے اندر خوف ہے۔ اس وقت نظام میں جو جس جگہ پر بیٹھا ہے، ایون چھوٹے چھوٹے عہدوں پر بیٹھے بیوروکریٹس اس قدر کرپشن کر رہے ہیں اور پیسے باہر بھجوا رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جس دن کچھ ادھر ادھر ہوا اس دن فوراً پہلی فلائٹ لے کر ہمیں پاکستان سے بھاگنا پڑے گا۔ پاکستان کے اندر تو یہ لوگ نہیں رہ سکتے۔ آپ قاضی فائز عیسیٰ کا حال دیکھ لیں، اپنی شکل بدل لی ہے اس نے جب سے وہ ریٹائر ہوا ہے، اس کی ریٹائرمنٹ کو 1 سال ہونے والا ہے۔ آج تک قاضی صاحب کو دنیا میں اور پاکستان کے اندر ٹوٹل 4 بار دیکھا گیا، 1 سال میں 4 بار صرف اسے دیکھا گیا، 2 بار پاکستان سے باہر اور 2 بار پاکستان کے اندر۔ 1 بار جنازے میں اسے دیکھا گیا۔ جس شخص نے ساری تباہی اور بربادی کی، جو سب سے طاقتور شخص تھا، وہ شخص ریٹائرمنٹ کے بعد 1 سال میں 4 بار دیکھا گیا۔ تو پاکستان کے اندر اس رجیم کے ہر مورے کا انجام قاضی فائز عیسیٰ جیسا ہوگا، اس لیے یہ خوف کا شکار ہے۔ لیکن نواز شریف کا پراسرار طور پر مشکوک انداز میں اچانک ملک سے چلے جانا، یہ بہت سے شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے کہ کیا حکومت اور اداروں کے درمیان کوئی بڑی لڑائی شروع ہونے والی ہے، یا نواز شریف تنگ آ گئے ہیں، ان کو جس طرح ایک کمرے میں بند رکھا گیا اور وہ منت ترلا کر کے چلے گئے ہیں، یا نواز شریف دوبارہ باہر چلے گئے ہیں مستقل طور پر کہ اب میں جا رہا ہوں لندن، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، آپ اپنے سسٹم کو چلائیں، میں آپ کے کاموں میں انٹرفیئر نہیں کرتا، یا میاں نواز شریف باہر جا کر ایک نیا لندن پلان تیار کر رہے ہیں، کوئی نئی واردات ڈالنے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس حوالے سے اب آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ ان کے دماغ میں چل کیا رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟
آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔